بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے مرزا غالب کی غزل کے دوسرے شعر کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے غزل کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، چونکہ غزل یا قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جن شعروں میں یہ التزام نہ ہو وہ اشعار مطلع نہیں کہلاتے۔ اب ہے مقطع۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرطے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو۔ اگر شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا لیکن مقطع نہیں کہلائے گا۔ اب ہم شعر نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھے جاتے ہیں۔ مشتاق شوق رکھنے والا، بیزار اکتایا ہوا، ناراض، ماجرا معاملہ یا مسئلہ۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوگا اس شعر کا؟ تیرے کوچے پر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ اضافی شعر ہے، اس کا مفہوم کر لیتے ہیں۔ یا الہی ہم محبوب سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں لیکن وہ ہم سے بیزار ہے، آخر اس تضاد کا سبب کیا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محبت کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے محبوب ہستی اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہو اور اسے وہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اپنے جیسا انسان ہو تو اسے دیکھنے کی آرزو بھی رکھتا ہے۔ انسان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ اسے محبت کا جواب محبت سے ملے گا، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جواب دینے کے بجائے بے رخی کی صورت میں ملتا ہے، اور بعض اوقات محبوب کی طرف سے بیزاری کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آئینہ سوچ میں ہے کون سا منظر دیکھے، تجھ کو دیکھے کہ تیرے ہاتھ کا پتھر دیکھے۔ غالب خداوند تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ الہی مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کسی دوسرے نے اس ضمن میں مجھے کچھ نہیں سمجھایا، تو ہی بتا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ عام طور پر انسان اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر خود حل نہ کر پائے تو اپنے دوستوں سے مدد لیتا ہے، لیکن جب کوئی امید باقی نہ رہے تو انسان ہر طرف سے جب نا امید ہونے لگتا ہے تو پھر خداوند تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے کہ خدایا تو ہی میری رہنمائی فرما کہ میں کیا کروں۔ جیسا کہ اس شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ یا الہی یہ کیا وجہ ہے کہ میرے ساتھ میرا محبوب جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ امید ہے کہ اس شعر کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم شعر نمبر 3 کرتے ہیں۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ بد دعا کیا ہے۔ اس شعر کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اظہار کی قوت سے نوازا ہے، کاش کبھی ہم سے بھی تم نے پوچھا ہوتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، مد دعا، مقصد۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گفتگو انسان کی بنیادی اور اہم سماجی سرگرمی ہے۔ گفتگو کے ذریعے انسان اپنے جذبات، احساسات، خیالات اور رجحانات کا اظہار بھی کرتا ہے۔
گفتگو انسان کی شخصیت کا تعارف ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت علی کا ارشاد ہے، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ لیکن گفتگو ہمیشہ مشترک موضوعات پر ہوتی ہے۔ اگر ایک فریق کسی کو معاملے میں دلچسپی لے رہا ہو لیکن دوسرا نہ لے رہا ہو تو بات چیت نہیں ہو پاتی۔ غالب کا موقف یہ ہے کہ ہماری یہ حسرت ہی رہی کہ کاش محبوب ہم سے یہ پوچھ لیتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ غالب کے یہاں یہ احساس تکرار کے ساتھ ملتا ہے کہ محبوب محبت کرنے والوں کو اظہار کی اجازت نہیں دیتا۔ انہی کا ایک شعر ہے، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ محبت کے روایتی تصور میں محبت کرنے والا تسلیم و رضا کی اس منزل پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرضی سے محبوب کے سامنے بولتا بھی نہیں۔ جب تک محبوب اجازت نہ دے، جب تک اس کی طرف سے پوچھا نہ جائے، محبت کرنے والے اپنی زبان پر کوئی لفظ نہیں لاتے۔ لیکن بہرحال یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ کاش محبوب ہم سے بات کرے، ہمارا حال احوال پوچھے اور یہ بھی پوچھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ محبوب ایسا کچھ نہیں کرتا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری محفل میں خاموشی سے اس طرح کھڑا تھا جیسے کوئی تصویر دیوار کے ساتھ لگا دی جاتی ہو، اور میں اس ڈر سے بالکل کچھ نہیں بولا کہ تمہاری طبیعت پر ناگوار نہ گزرے۔ اگر تم چاہتے کہ میں کیا بولوں تو میں ضرور بولتا، اگر تم چاہتے کہ میں تمہاری تعریف میں کچھ بولوں یا کچھ اور لفظ کہوں تو میں ضرور بولتا، لیکن تمہاری مرضی کے مطابق میں دیوار کے ساتھ چپکے سے کھڑا رہا۔ شعر نمبر 4 ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اس شعر کا مفہوم اس طرح ہوگا، جو لوگ وفا کے معنی تک نہیں جانتے، ہم ان سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ انسانی زندگی میں وفاداری بنیادی اہمیت رکھتی ہے، غالب تو اسے ایمان کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ایسے لوگ جو کہ وفا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کبھی انہوں نے وفا کی ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وفا کیا چیز ہوتی ہے، ہمیشہ وہ بے وفائی ہی کرتے آئے ہیں، ہم ان سے وفا کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، میرے بت خانے میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو۔ پیارے بچوں، عام طور پر تو انسان جس سے محبت کرتا ہے جواباً اس سے محبت کی توقع بھی رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کسی ایسے فرد سے محبت کر بیٹھتا ہے جو انسان کی توقعات کے مطابق رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ غالب کا موقف یہ ہے کہ ہم ایسے فرد سے دل لگا بیٹھے ہیں، ہم ایک ایسے انسان سے دل لگا کر بیٹھے ہیں اور اس سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو اس سے بالکل ناآشنا ہے، جو جانتا ہی نہیں کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اضافی اشعار آپ نوٹ کر لیجئے، تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تک دیکھوں۔ انسان محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے کئی جتن کرتا ہے، لیکن اکثر اوقات اسے کامیابی نہیں ہوتی۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے لیے ایسا انسان بن جائے جو کہ دنیا میں اور کوئی نہ ہو، اس کے محبوب کی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک شاعر کہتے ہیں، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا۔ یعنی کہ میرے محبوب نے آج تک کبھی میری کوئی تعریف نہیں کی، کبھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی، میں نے چاہے اس کی خاطر 100 طرح کے جتن کیے ہیں، میں نے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ میرے لیے کچھ نہیں کرتا۔ بعض اوقات تو محبوب کی بے وفائی کا جواب بے وفائی سے ہی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالب محبت کے روایتی انداز کو پیش کرتے ہیں کہ محبوب وفا کرے نہ کرے، وہ وفا کرنا جانتا ہے۔ اس سے انجان ہو کر ہمیں پھر بھی اس سے یہی امید ہے کہ وفا کرے گا، وہ محبت کے اس رشتے کو نبھائے گا۔ اسی امید پر شاعر کہتا ہے، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی،
تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی تشریح بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ شعر نمبر 5 ہے،